بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, 2 ایشوز پہ بات کرنی ہے. مالی سال ختم ہوا ہے, سیلریڈ کلاس نے کتنے ٹیکس کتنا نچوڑا گیا ہے ان کو, اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوسرا, نچوڑنے کے بعد شوگر سیکٹر کو کتنے فائدے پہنچائے گئے. دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب آپ سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ان کی تو تنخواہیں بڑی ہی بڑی. یہ جاتے ہوئے انہوں نے بجٹ میں پتہ ہے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو منسٹرز ہیں ان کی تنخواہ بھی پارلیمنٹیرینز کے ایکویلنٹ کر دی ہیں, یعنی انہوں نے تنخواہ میں بڑھا دیا نے. زبردست. تو منسٹر پارلیمنٹیرین ہی موسٹلی ہے نا. پہلے ان کی سیلری کم تھی نا, کم تھی, اب اس کے برابر کر دی. بٹ یہ اب ایسے مجھے نہیں پتا کیا وہ اب پارلیمنٹیرین کی سیلری بھی لیتے ہیں اور منسٹر کی بھی لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, ٹیکنیکل کوشچن ہے, اس پہ کوئی اگر بتا سکے ہمیں تو بالکل ٹھیک یہ ہے. کوشچن ہے. لیکن ظاہر ہے جی, انہوں نے کہا کہ آپ بہتی گنگا میں سارے ہی ہاتھ دھو لیں. تو آپ سیلڈ کلاس کی بات کر رہے تھے, تو یہ تو ایک ایلیٹ سیلڈ کلاس ہے نا بھائی, جن کا ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں اور یہ وہ اور اتنے نچوڑ لیتے ہیں. بائی دا وے, اسپیکر اور قومی اسمبلی کے جو اسپیکر اور جو چیئرمین سینٹ کی سیلری جو 12-13 لاکھ کی گئی روپے, وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا, اور وہ نوٹس پتہ نہیں اب کہاں گیا ہے, کیونکہ وہ سنا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یا میری اطلاع کے مطابق تو ابھی تک وہ کچھ واپس نہیں ہوا. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوا ہے؟ خواجہ آصف نے دوبارہ اس طرح کی ایک ٹویٹ کر دی کہ یہ ہمیں کیوں لینی چاہیے, اس طرح کی سیلریز اشارہ کیا. اور جو سردار ایاز صادق ہیں, اسپیکر ہیں پنجاب سے, قومی اسمبلی کے لاہور سے تعلق ہے ان کا, انہوں نے اس چیز کا تھوڑا سا برا منا لیا ہے. اب وہ دل پہ لے گئے ہیں شریف آدمی نا. تو انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے جو خبروں میں چلا ہے ناظرین, اور خط میں انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا میری تنخواہ بڑھا دیں, آپ نے بڑھانی ہے تو بڑھائیں, میں نے تو کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا, مجھے کیا جی اس سے, یہ ہے وہ ہے فلانڈنگ. یہ نہیں کہا کہ نہ بڑھائیں, یہ نہیں کہا. لیکن میں پھر بھی کسی حد تک دیکھیں اچھے آدمی ہیں سردار ایاز صادق, سیزنز پولیٹیشین ہیں, اور انہوں نے تو یہ بات کر دی ہے 2-3 دفعہ. تو ہمارے جو سید بادشاہ ہے یوسف رضا گیلانی, وہ تو ابھی تک کسکے بھی نہیں, چسکنا بھی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بھی نہیں یار کہ یار کیا ہے, چپ کر دو یار. ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں. وہ سے پہلے مجھے ایک اور وہ خبر کیا ہے جی, خبر اس سے متعلق ہے, اسی سے متعلق ہے. جلدی بتائیں, پھر میرے پاس بھی ایک خبر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت 2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے کی پالیسی پہ عمل کر رہا ہے. مثال, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا. وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہوتا ہے تو وہ سیلری لے گا یا پینشن لے گا. آپشن تھی, آپشن دونوں اکٹھی نہیں کر سکتا. ہاں جی. اب یو ٹرن لے لیا ہے, اور یو ٹرن یہ لیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ ری امپلائڈ ہو جاتے ہیں بی پی ایس میں یا ایس ایس پی میں, یعنی اسپیشل پے اسکیلز میں, یا مارکیٹ جو پے اسکیلز ہے ایم پی, اس میں اگر آپ ری ہائر ہوتے ہیں اچھے پے اسکیل میں, اچھے پے اسکیلز میں, تو آپ کی جتنی پینشن ہے وہ پینشن کی ڈیڈکشن ہوگی اور جو سیلری ہے وہ آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی. مثلاً میں مثال دیتا ہوں, آپ 15 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں اور 3 لاکھ روپیہ آپ کی پینشن ہے, تو ٹوٹل 18 لاکھ بن گئے. اس میں سے وہ 3 لاکھ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے, تو 15 لاکھ آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. تو پینشن تو ڈیڈکٹ ہی ہوگی نا یار ایک طرح سے. پھر تو نہیں, مسئلہ ہے نا, پہلے یہ فیصلہ سوچے سمجھے بغیر کیا گیا تھا, یا بعد میں اپنے لوگوں کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ جینوئن چیزیں بھی موجود ہیں. فار انسٹنس میں مثال دینا چاہتا ہوں فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کی. وہاں پہ سارے ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ رکھیں گے, مثلا لائز رکھ لیں, تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. وہ کہے گا پہلے میرے چیمبر آ کے میرے مکمکا کرو نا, تو پھر میں فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کا جو ہے نوٹس لے لوں گا. تو یہ زیادہ تر ریٹائرڈ لوگوں کو رکھا جاتا ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن بھائی جان, اس ملک میں یہ اسپیشل پے اسکیلز جس انداز میں رکھے جاتے ہیں, آپ ذرا لسٹ نکالیں نا کسی دن ذرا محنت کر کے. میں نکالتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اگلی بات ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ جو میں آپ کی بات میں 1 منٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ناظرین کے لیے دلچسپ ہوگی. یہ ایک طرح سے دیکھیں, آپ نے جو کہا نا کہ 2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے, دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ چلیں پینشن آپ لیتے رہیں,
آپ کی ادھر سے ڈیڈکشن کر لیں گے. اس کا ایک پروسیجرل کام بھی ہوگا نا, بعد میں وہ پینشن آپ کو ریسٹور کرنے کا اور وہ سارا پروسیجر نہیں کرنا پڑے گا. بات ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, پیسے تو چلیں آپ نے کم و بیش اتنے ڈیڈکٹ کر لیے نا, چلیں وہ آپ کی جو نیشنل کٹی ہے اس میں آپ کی بچت ہو گئی. نمبر 3 بات, یہ سارا کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سارا جو ری ہائر ہوتے ہیں اچھی پوسٹوں پہ, وہ ظاہر ہے غریب آدمی تو نہیں ہوتا نا بھائی, وہ انہی کے کوئی واقف کار ہوتے ہیں, وہ اپنے کلب کے بندے ہوتے ہیں. یہ ریٹائر جب ہونے لگتے ہیں نا تو اس سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھتے اپنے ہیں ہی جانا کہاں ہے. اپنے ہی کلب کے بندے ہوتے ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی میں جو 2 قدم آگے حکومت جاتی ہے وہ غریبوں کی باتیں کر کے کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیں گے, 4 قدم پیچھے جاتی ہے ان سے ریلیف واپس لینے میں. اصل کہانی یہ ہے. اب یہ ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں, چونکہ آپ نے پارلیمنٹیرینس کی, منسٹرز کی بات کی فیڈرل گورنمنٹ کے, تو ایک دلچسپ قانون پنجاب میں بھی آج پاس ہوا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں. اس میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وہاں پہ بھی ایم پی ایز کی تنخواہ بڑھی تھی اور اس کے بعد بڑھی تھی جناب منسٹرز کی تنخواہیں بڑھی تھی. آج جو بل پاس ہوا ہے نا پریولیجز کا, جو میں نے پڑھا اخبار میں, ابھی تک کل تک اس کی تفصیل آئے گی ٹی وی میں, اس میں یہ ہے کہ اگر منسٹرز یا وہ پنجاب کے جو ایم پی ایز وغیرہ اگر وہ چھٹی پہ بھی ہیں تو وہ الاؤنس کے حقدار ہیں, چھٹی پہ بھی ان کو الاؤنس ملے گا اور ان کی وہ غیر حاضری کچھ اس طرح نہیں لگے گی. یعنی کہ وہ تمام قسم کے بینیفٹس اگر آپ ایبسنٹ بھی ہیں, غیر حاضر بھی ہیں, چھٹی پہ بھی ہیں, تو وہ سارے آپ کو ملیں گے. اب آپ نے بڑے لوگوں کی بات کر لی, اب میں کام کر غریبوں کی لیا بات کروں. اس میں زیادہ تر غریب لوگ ہیں. سیلریڈ کلاس نے یہ جو 30 جون کو مالی سال ختم ہوا ہے, جناب 545 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ جمع کروایا ہے. آؤٹ آف کتنا, 1104 11,735 فائنل فگر, 11,735 جو فائنل ہوا ہے. اب اس میں سے میں آپ کو, یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے, ایکسپورٹرز جو کہ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں, انہوں نے پورے سال کے دوران انکم ٹیکس کی صورت میں بات کر رہا ہوں 180 ارب روپیہ کروایا ہے. اور جو پاکستان کے ریٹیلرز جو جن سے پاورفل اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں, جو ابھی تک پاورفل ہیں, انہوں نے پتہ ہے کتنے کروایا ہے, 62 بلین روپیز. اب ایکسپورٹرز کے مقابلے میں دیکھیں, ایکسپورٹرز کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ سیلریڈ کلاس نے ٹیکس دیا ہے, اور ریٹیلر جو ویل پولیٹیکل کنیکٹڈ لوگ ہیں 8 گنا سے زیادہ سیلریڈ کلاس نے پیسے جمع کروائے ہیں. یہ اس ملک کی اصل حقیقت یہ اور اس حقائق ملک کے غریب لوئر مڈل کلاس سیلریڈ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے غریب غربا, یہ اپنی باتیں کرتے ہیں استحقاق کی کیونکہ یہ فرسٹریٹڈ ہیں, یہ ان کی قربانی ہے اس ملک کے لیے. اور ریاست کی اور حکومت کی جگہ گیری ہے کہ ظاہر ہے جو سیلریز آنی ہے زبردستی آپ نے پہلے نکال لینے ہیں پیسے. ایک بات یہ قربانی کب تک سیلریڈ کلاس ہی دیتی رہے گی؟ ایسے ہی رہے گا, ایسے ہی رہے گا. ایک اور بات سن لیں, شوگر کا ایک اور شوگر پہ ابھی نہیں جانا, شوگر پہ ابھی نہیں جانا, مجھے ایک اور اس پہ بات کرنی ہے تھوڑی سی. پلیز کیجئے, پھر اس کے بعد ضروری بات ہے. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے چھٹیاں تھیں تو لاہور بھی گیا, اور اسلام آباد میں بھی آپ جا کے چیک کریں, میں نے تو کیا ہے. یہ جو منیمم ویج 37,000 امپلیمنٹ کی اسلام آباد نے, اور مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, ہم نے ان کو obviously اپریشیٹ بھی کیا کہ انہوں نے 40,000 وہ کر دی جناب علی منیمم ویج. لاہور میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں, پرائیویٹ کمپنیز, اٹانومس اور اس طرح کی کمپنیز جو کینٹونمنٹ میں کچھ چیزیں چلتی ہیں, ریسٹورنٹس میں چلتی ہیں, 25,000 سے 30,000 روپیہ سیلریز دے رہے ہیں. منیمم ویج بہت ساری جگہوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. میں پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا 40,000 کی, لیکن اس کو انشور کریں یار, ہر ادارے میں, ہر ریسٹورنٹ میں, ہر اس طرح کی چیزوں میں آپ جائیں, ان سے پوچھیں ان کی سیلری کتنی ہے, وہ 20, 25, 30 بتاتے ہیں. اچھا, ویسے منیمم ویج تو ملنی چاہیے یار. ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ دوسروں کی بات کرتے ہیں اور تو اور میں تو کنٹونمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے, آپ اگر لاہور سے شناسا ہوں جو اور ساتھی ہیں, فورٹریس اسٹیڈیم جہاں پہ میلہ مویشیاں لگتا ہے, اس کے باہر ایک بہت بڑا ایک پلے لینڈ ہے جو آرمی کے زیر اہتمام ماشاء اللہ چلتا ہے. وہاں پہ بھی یہی حال ہے جس کا یار, وہاں پہ تو امپلیمنٹ کر دیں یار. منیمم ویج 40,000. آپ نے پاورفل لوگوں کی بات کی ہے, اب اپنے بھی گریبان میں ہم بات کریں. پاکستان میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اندر یہ جو ریگولیشن ہے وہ کمپلائی نہیں ہو رہی. دوسری بات, آپ تو پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, اوور آل نہیں ہو رہی بھائی. فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں یا اٹانومس باڈیز ہیں, وہاں پہ بھی 37,000 پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اس ملک کے فائنانس منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ نہیں چاہتے کہ یہ منیمم ویج بڑھے. ایک ویسے ان کی کوالٹی ہے, سچ بول دیتے ہیں, لیکن یہ حکومت ہے, یہ انڈسٹریلسٹ کے
ताबेदार हुकूमत है या क्या हुकूमत है? ताबेदार हुकूमत तो है ही, ये तो आपको पता है यार। ये प्रो बिजनेसेस हैं तो या हर प्रो कि- मार्केट्स हैं? देखें, जो इस तरह आए होंगे वो ज़ाहिर है हर किसी की ताबेदारी करेंगे कि यार सिस्टम चलाओ आप। अच्छा, अब शुगर पे आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट जल्दी बात से है। आ जाए, बिल्कुल आखिरी बात है। 5 लाख टन पहले एक्सपोर्ट की, हाँ जी, पैसे उसके बाद डॉलर में रकम दी आपने। 125-30 उस टाइम कीमत थी। फिर डार साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी, 140 कीमत भी की। 140 की, फिर उसको 155 भी किया, कमेटी ने किया। उन्होंने कहा जी 155 से ऊपर एक पैसा नहीं पैसा जाएंगे। नहीं जाएगा। और उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने भी कहा जी 155 इसकी मुनासिब कीमत है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, आज मार्केट में जाके किसी ने देखा है? 200 के करीब है, 190 के लगभग, 185 से 190 के दरमियान है। भी पार कर चुकी कई जगहों। अब मुझे बताएं, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, पहले एक्सपोर्ट की थी, उस टाइम नहीं सोचा था, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं सोचा। और तीसरी बात, टीसीपी के जरिए इंपोर्ट की जा रही है। मैं पब्लिकली ये कहना चाहता हूं, टीसीपी का मतलब है 5 से 10% कमीशन। कोई अल्लाह का खौफ है इस मुल्क के अंदर या नहीं है? तो देखें, ये भी वही बात हम एक क्लब की करते हैं, उन्हीं की शुगर मिले हैं, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं का सिस्टम है। तो खुद ही वो अपने प्रॉफिट को आप किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बल्कि शुगर मिलों की सूरत में या और आपकी जो ज़रूरी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, इंडस्ट्री हैं, उसकी सूरत में आप अपने आप को कितना मजबूत कर रहे हैं, अपने कारोबार को आप फैला रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान और एलीट तबके की बात कर रहा हूँ। और तनख्वाह तक आप मिनिमम वेज बढ़ने नहीं देते, लेकिन जो बढ़ी हुई है उसको आप इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। दूसरी तरफ यार आप कितना एक्सप्लॉइट करेंगे यार पाकिस्तान के गरीब लोग। एक बात मैं कर लेते, फिर आप बोलिएगा। शुगर का बाइकाट करने के अलावा पाकिस्तान के लोगों के नहीं, पास वो कोई तो चॉइस वैसे नहीं भी है। मुजरे से है, ये सफ़ेद चीनी आपको पता है ना, चॉइस ही कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये हुक्मरान इतने जालिम हैं कि इन्होंने आपका कोई ख्याल नहीं। इनको चीनी पे लगा लगा के बीमार भी किया हुआ है और खुद बाइकाट करें इसका, इसके अलावा हल ही कोई नहीं कमा रहे हैं यार। इसके अलावा कोई हल नहीं है। और मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ, वो सोए हुए हैं? पता नहीं वो क्या, रेगुलेटर की एक और कहानी है, वो अगले प्रोग्राम में बात करते हैं। चले, मेरा ख्याल है कि हमने अपनी दुहाई कर ली है। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।